پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، وہاں کا ایک نمبردار تھا، چودھری تھا، جس کو کسی موذی چیز نے ڈس دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ لمبا واقعہ، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ الشفا بھی ہے، الرقیہ بھی اس کا نام ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ رقیہ کا معنی دم کرنا، اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب المثانی بھی ہے، اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، یعنی قرآن میں سے مفاہیم اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی اگر صورت ہے تو وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ تو مختصر، لیکن پورے قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی کتاب جو فضیلت کے اعتبار سے تمام صورتوں سے بڑی ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الفاتحہ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضمون بیان کیے ہیں۔ پورے قرآن میں 6 مضمون بیان ہوئے، اس بات توحید اور رد شرک۔ ایک تو یہ موضوع ہے کہ توحید کو ثابت کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں۔ اور دوسرا موضوع پورے قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ حیات بعد الممات ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہر انسان نے زندہ ہونا ہے، جس کا انکار مشرکین مکہ کرتے تھے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں یہ تذکرہ کیا حیات بعد الممات کا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھنا ہے اور اٹھ کر میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کا انکار مشرکین مکہ کرتے تھے۔ خصوصاً مکی صورتوں میں حیات بعد الممات کا تذکرہ ہے، اور اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ظاہر ہر انسان نے مر کر زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس دن کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا مالک یوم الدین۔ تو پورے قرآن میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ مالک یوم الدین۔ اور پورے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ پورے قرآن میں 12 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ اور اس امت محمدیہ کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ امت ہے، امت محمدیہ، کہ جو نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ نیکی والا راستہ۔ یہ امر بالمعروف ہے، یہ امر بالمعروف ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اس مضمون کا ذکر کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ یعنی سب سے پہلے اس بات توحید، پورے قرآن میں توحید کا ذکر کیا گیا۔ ہر نبی نے سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے۔ اور اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کو پالنے والا ہے۔ تو چوتھا مضمون، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم اولین و آخرین کا ذکر کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ 12 مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ دکھانا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام اولین، اور دوسرے آخرین ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اولیاء کرام ہے، صالحین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں، ان کا راستہ۔ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا نا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہاں فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرما دیا انعمت علیہم کہہ کر۔ یعنی یہ ایسی عظیم سورت ہے یہ سورہ فاتحہ کہ پورے قرآن میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا اکیلی سورہ فاتحہ میں اشارتاً بیان کر دیا۔ منعم علیہم اولین و آخرین، دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا اور اکیلی سورہ فاتحہ میں بھی فرما دی۔ اور چھٹا مضمون، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور ان کے جو معاملات تھے ان کا تذکرہ کیا۔
عیسائیوں کا ذکر کیا. اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھلانا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. اور وہ کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کہ جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹکے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا اتنے گمراہ ہوئے راستے سے بھٹکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تینوں میں سے تیسرے ہیں. اور ایک گروہ نے کہا یہی اللہ ہے جو آج عرش معلیٰ پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے، یہی اللہ ہے. تو یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کا ذکر کیا. اکیلی سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہے سورہ الفاتحہ. قرآن عظیم بھی ہے، صعب المثانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ پورے قرآن میں سے سب سے پہلی سورت ہے جو فضیلت اور مقام کے اعتبار سے تمام سورتوں سے اعلیٰ ہے. آگے پڑھتے ہیں آپ ترجمہ. سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی. نہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے وہ مکی ہے. جو ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت نازل ہوئی ہے وہ مکی سورت ہے. اور جو ہجرت کے بعد چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے. جو ہجرت کے بعد چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے. تو یہ سورہ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص توحید کا ذکر کیا گیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر توحید کا اعلان کیا تھا، جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، اور ان کا دفاع کیا. توحید کو ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی میں توحید کا اعلان کرتے رہے. اور مدنی زندگی میں نبی علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جو معاملہ روزمرہ کے معاملات ان کا تذکرہ، اور حدیثیں آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھ لو. قرآن کی وہ صورتیں جو مدنی ہیں ان میں جو روزمرہ کے معاملات ان کا ذکر ہے، جیسے سورہ الحجرات ہے، رہنا سہنا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا تمہارا کیسا ہونا چاہیے، حدیثوں میں ذکر. یعنی مدنی صورتوں میں روزمرہ کے معاملات کا ذکر ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص توحید کا ذکر کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا. یہ سورہ الفاتحہ یہ بھی مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ابدأ او اشرب، میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں. یہ مخفف ہے، محذوف ہے، یہ اپنا محذوف سمجھا گیا اشرب ابدأ سیغے کو، جس کا مطلب کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمان بھی ہے، الرحیم جو رحیم بھی ہے. یعنی رحمان کا بعض مفسرین کہتے ہیں رحمان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، رحیم یعنی دنیا میں بھی مہربان آخرت میں بھی مہربان. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں صرف بسم اللہ کا ذکر کیا، کل بسم اللہ و کل مما یلیک. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے وضو کے شروع میں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بسم اللہ پڑھو، یہ پوری بسم اللہ کا نام ہے بسم اللہ. اگر کوئی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے ظاہری الفاظ کا اعتبار کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور یہ ثابت بھی ہے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں آئی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کھانے کے شروع میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا، اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کل بسم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، جو تیرے سامنے وہ کھا، اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھا. بسم اللہ کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، ویسے تو پوری دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے، تو جو آدمی جس کو دعا آتی نہیں یا جلدی میں صرف بسم اللہ ہی پڑھ لیتا ہے وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر بسم اللہ پڑھنے کے واش روم جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے تو شیطان جو ہے اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی
اس کی شرم گاہ اور شیطان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اور اس کی شرم گاہ کے درمیان پردہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان پھر انسان جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر گھریلو میں معاملہ شیاطین اسی وجہ سے ہے، جنات شیاطین وہ ہم پر کیوں غالب ہیں؟ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیاطین کے شر کے دفاع کے لیے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، واش روم میں جانے کی دعا، اور اسی طرح میاں بیوی ملاقات کرنے سے پہلے آپ نے جو دعا بتلائی وہاں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی، وہاں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دروازہ بند کرنا گھر کا، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، کوئی چور کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برتن جو ہے اس کو ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس اوپر ڈھکن دے دو، برتن کو بند کر دو تو کوئی موذی چیز برتن میں داخل نہیں ہوگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ چراغ وغیرہ جو بعض اوقات چوہیا وغیرہ یا چراغ جیسے پہلے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھا کر سویا کرو، اگر بسم اللہ پڑھ کر بجھایا جائے تو شیطان جو ہے وہ اس کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور گھر سے نکلنے کی دعا نبی علیہ السلام نے یہی بتلائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب انسان یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اس کا گھر ہر طرح کے معاملات سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، چوروں کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو انسان گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ کی برکات ہیں۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کے شروع، ہر سورت کے شروع میں آئی ہے، تو یہ بسم اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کیا یہ سورت کا حصہ ہے یا سورت سے الگ ہے، یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے مفسرین کا۔ بلکہ آپ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا، اس کا سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، شیطان کے شر سے، شیطان کے وسواس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر سورت شروع کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر سورت کے درمیان سے کہیں سے قرآن پڑھنا ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں تو یہی کافی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالمین ویسے تو اکیلا عالم کہا جاتا تب بھی کافی تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کیوں کہا؟ تمام جہانوں کا وہ رب ہے، تمام جہان، عالم انس، عالم جن یہ جنوں کا بھی عالم ہے، انسانوں کا بھی، باقی مخلوقات کا بھی جہان، صرف انسانوں کا جہان تو نہیں ہے، یہ باقی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کا بھی جہان ہے، تو اس اعتبار سے جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی تمام جہانوں کا وہ رب ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا وہی رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان یہ تقسیم کر دیا۔ آج کا پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوگا چونکہ ابتدا ہے، آئندہ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ وہاں صلاۃ کا معنی یہ سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے صلاۃ، یعنی اس سورہ فاتحہ کو نماز بھی کہا گیا کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، جب بندہ پڑھتا ہے نا مالک یوم الدین، اے انصاف کے دن کے مالک، اللہ آسمان پہ کہتے ہیں کہ مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ الرحمن الرحیم کا معنی مطلب اللہ جواب دیتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، اور جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یعنی پھر اللہ کہتے ہیں اے انسان
تو نے میری حمد بھی بیان کر لی ہے، میری ثنا بھی بیان کر لی ہے، میری بزرگی بھی بیان کر لی ہے، اب تو اعتراف کر رہا ہے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لہٰذا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی منعم علیہم اولین و آخرین، غیر المغضوب، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھلانا، علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، اور سب سے زیادہ عذاب بنی اسرائیل پر آئے تھے، یہودیوں پر سب سے زیادہ عذاب آئے تھے، معجزات بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ید بیضا وغیرہ، لاٹھی سے سانپ کا بن جانا، اور اس طرح لاٹھی کو پتھر پر مارا، پانی کے چشمے کا پھوٹ جانا، اور دریاؤں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی موجوں پر اپنی لاٹھی کو مارا وہ راستے بن گئے، پھر وہی پانی چلنا شروع، یہ سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے، آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات آئے گی، اور 9 قسم کے عذاب ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، آپ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا جنہوں نے انکار کیا تھا ان پر اللہ کا غضب ہوا، تو جب یہودیوں کا ذکر آیا تو فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، اور وہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری جامعیت رکھی ہے، مفاہیم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، وضاحت اور تشریحات کے اعتبار سے، اور کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں جو نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب صلاۃ، لا صلاۃ، الصلاۃ نہیں آیا، صلاۃ آیا ہے، یہ جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الف لام آ جائے تو معرفہ بن جاتا ہے، یہ صلاۃ یہ نکرہ ہے، نکرہ عام ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہے، چاہے فرضی ہے، نفلی ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عید ہے، نماز استسقاء ہے، نماز خوف ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ، آگے من جو ہے وہ بھی عام ہے، ہر اس شخص کی، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، ہر اس شخص کی، چاہے وہ امام ہے چاہے وہ مقتدی ہے، ہر اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ امام ہے یا مقتدی ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اب ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ تعارض ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہاں نص آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے، بلکہ فجر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے تو آپ پر یہ قرآن جو ہے وہ بوجھل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا تھا، یعنی ثقل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ کیا سلام پھیرنے کے بعد کیا تم بھی میرے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقرؤوا الا بأم القرآن، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تم نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے ام القرآن کے، سوائے ام القرآن کے، اس کے سوا باقی قرآن تم نے خاموشی سے سننا ہے۔ امام اگر جہری قرات بھی کر رہا ہو، جیسے مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ لازمی پڑھے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی، یہ نماز کے رکن میں سے ہے، سورہ فاتحہ یہ قیام کا ایک اہم رکن ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اگر میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو تم خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا کرو، تو لہٰذا یہ تعارض نہیں ہے، خاموشی سے سننے سے مراد جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد باقی جو قرآن امام صاحب جو اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے نزدیک اگر مقتدی ان تک امام کی آواز نہیں جا رہی، بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر وہ قرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے مقتدی
مقتدی زیادہ مسجد میں ان تک آواز نہیں جا رہی، جن تک آواز نہ جا رہی ہو امام صاحب کی وہ اپنی طرف سے قرآن پڑھ لے، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرکیف قرآن میں یعنی قرآن باقی جب پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، جبکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو لازمی پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما